سب روز ہم یہ ایک واقعہ سنتے ہیں، کبھی دکان پہ بچی گئی ہے، زیادتی ہوئی، قتل کر دیا، گلی محلوں میں تو یہ عام واقعات ہو رہے تھے، مگر اب کیا تھانے بھی محفوظ نہیں ہیں؟ ایسی جگہ جہاں انسان سمجھتا ہے کہ یہ چار دیواری ہمارے لیے بہت محفوظ جگہ ہے۔ دیکھیں بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے کہ ایک تھانے کے اندر ایک لڑکی ذہنی معذور جو ہے اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ بھی پولیس اہلکار ہے جو ہمارے کہتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے محافظ ہیں، شہریوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ان کو انصاف فراہم کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ایسا گھناؤنا فعل سر انجام دیا ہے کہ جو ایک انتہائی شرمناک بات ہے کہ تھانے کے اندر لوگ جاتے ہیں اپنی داد رسی کے لیے کہ ہمیں انصاف ملے، لیکن بجائے انصاف ملنے کے یہاں تو الٹا ان کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ جو ہے اتنا گھناؤنا فعل کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب لڑکی کو لے کے آیا پولیس والا تھانے میں، تو یہ تقریباً اپنے گھر سے 1 بجے سے لاپتہ تھی۔ اس کے جو والدین بتاتے ہیں کہ 1 بجے سے لاپتہ تھی، رات 11 بجے کے قریب یہ گھر پہنچی ہے۔ اس کے والدین جو اس کو مختلف تھانوں میں انہوں نے کہا کہ پہلے دارالمان بھی چیک کیا ہے، اس کے علاوہ تھانہ غازی آباد بھی گئے ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد شالیمار تھانے گئے ہیں، ہربنس پورہ گئے ہیں، جو قریبی تھانے تھے۔ انہوں نے کہا شاید بچی کا تھوڑا سا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو کہیں گم گئی ہوگی، تو لوگوں نے شاید یا پولیس نے خود تھانے جمع کرا دیا ہوگا کہ اس کے لواحقین آئیں گے تو اس کو تفتیش کے لیے تھانے کیوں لائے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں یہ اس نے ابھی تھانے دار نے بتایا نہیں کہ کیوں لایا تھا۔ جب کہتے ہیں کہ یہ تھانے کے اندر جانے لگا تو گیٹ سنتری نے اس کو پوچھا ہے کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی تفتیش کرنی ہے۔ تفتیش کے بہانے وہ اس کو تھانے کے اندر لے گیا، پھر اپنے کمرہ جو اس کو الاٹ ہوا وہاں لے گیا۔ وہاں اس کے ساتھ یہ 6 سے 8 گھنٹے اس کمرے کے اندر رہا ہے اکیلا، اور اس کو یہ اس نے اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو جب یہ بچی اپنے گھر پہنچی ہے کسی بھی طریقے سے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ رکشے میں آئی ہے، غازی آباد کا ہی علاقہ تھا جو وہاں پہ یہ بچی جو ہے گئی ہے، اس کے بعد اپنے گھر پہنچ گئی۔ تو اس کے والدین نے اس کو پوچھا ہے کہ کیا ہوا، وہ صحیح طرح بتا پا بھی نہیں رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ اتنی وہ خوف زدہ تھی، ڈری ہوئی تھی۔ وہ کہتی مجھے پولیس والے نے تھانے کے اندر جب یہ گھناؤنا فعل کر رہا تھا، اس پہ تشدد بھی کیا ہے، تھپڑ بھی مارے ہیں تاکہ یہ آواز نہ نکال سکے۔ تو دیکھیں کتنی خوفناک یہ بات ہے کہ تھانے کے اندر انصاف جہاں ملتا ہے وہاں پہ انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، پولیس والے نے ہی یہ اتنا گھناؤنا فعل کیا ہے۔ تو پولیس کے پاس وہ دوبارہ گئے ہیں اسی تھانے میں غازی آباد میں ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن جو فرنٹ ڈیسک کا عملہ تھا، محرر تھا، انہوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی، ٹال مٹول سے بات چھپا دی۔ جی کیونکہ پولیس والا تھا نا، ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ سامنے واقعہ آ گیا تو بہت بڑی یہ انسلٹنگ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ تھانے میں ایس ایچ او ہوتا ہے، محرر ہوتا ہے، نائب محرر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اے ایس آئی ہوتا ہے، پورا ایک تھانے کا ایک میکانزم ہے۔ تھانہ میں کوئی ایک بندہ بیٹھ کے جو ہے نہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے نہ وہاں ہوتا ہے، باہر جو ہے آف کورس ایک کیمپ لگا ہوتا ہے، وہاں ایک پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں اندر۔ تو کوئی کسی نے نہیں دیکھا کہ بچی کو والدین کے بغیر تفتیش کے لیے بھی کیوں لایا جا رہا ہے، جب والدین نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے ساتھ، کوئی مرد نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر تھانے میں سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں، بالکل لگے ہوئے ہیں، ہر تھانے میں یہ چیزیں آپ لگائی گئی ہیں۔ تھانوں کے اندر جو حوالات کے اندر شہری جو ہیں جن کی ہلاکتوں کی رپورٹیں سامنے آئی کہ جی حوالات میں ہلاک ہو گیا، کیا ہوا جی، اس پہ تشدد کیا گیا، اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے تھانوں کے اندر پولیس افسران کے حکم پر کیمرے لگائے گئے ہوئے ہیں، جس میں لاک اپ کے باہر کیمرہ ہے، ایس ایچ او کے کمرے کے اندر لگا ہے، اندر بھی لگا ہوا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ جب وہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے 3 سے 5 بجے تک تھانوں کے ایس ایچ اوز کو پابند کیا ہے کہ آپ نے تھانے میں بیٹھ کے شہریوں کے مسائل سننے ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اپنا ایک نائب مقرر کریں جو آپ کے بیہاف پہ ان کی باتیں سنیں اور آپ تک پہنچائے، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ ہر جگہ اگر یہ کیمرے بھی دیکھیں گے تو اس میں وہ اس کے ساتھ تھانے دار عمران کے ساتھ بچی جاتی ہوئی کمرے تک نظر آئے گی، یہ نہیں کہ نہیں نظر آئے گی اگر کیمرے ورکنگ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے سی سی ٹی وی میں؟ یہ دیکھیں ابھی تک سی سی ٹی وی باہر نہیں آئی، نہیں نکالی، ہو سکتا ہے یا تو کیمرے خراب ہوں گے اس تھانے کے
جو 2-4 لگے ہوئے ہیں دائیں بائیں, یا ابھی تک انہوں نے اپنی جو ہے شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ سی ٹی وی بھی نہیں اچھا سامنے اب تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ خواتین کی کسی نے تفتیش کرنی ہے تو خواتین پولیس اہلکار جو ہے تھانوں میں موجود ہیں اور فرنٹ ڈیسک میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آپ ٹیلی فون کالز کے اوپر آپ ایک کال کے اوپر اپنی شکایت رجسٹر کرا سکتے ہو, تو خواتین کی تفتیش کرنے کے لیے پورے تھانے میں خاتون ہی کوئی نہیں تھی. دیکھیں یہ بالکل جو اگر مخصوص کیس جو ہے نا جس میں آپ کہتے ہیں کہ 376 ہے, 377 بچوں کے ساتھ جو ہے جنسی درندگی, اس کے علاوہ خواتین سے 370 ہے 370 جی 377 ہے, 77 ہے, 354 خواتین کے تشدد ہے, ان پہ دسترازی, ان سارے مقدمات کے لیے خواتین کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی ہے, ایک سیل بنایا گیا ہے SSIOU, وہ اس کی تفتیش کرتا ہے. اب جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ASI لڑکی کو لے کے آ گئے, تو بالکل اس کے ساتھ کوئی خاتون ہونی چاہیے تھی, جو اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کو تفتیش کے لیے لایا تھا, یہ بالکل افسران کا حکم ہے اور سختی سے کہا گیا ہے مرد کسی خاتون سے سوال جواب ایک انگلی بھی نہیں لگا سکتا, تفتیش بھی نہیں کر سکتا, ایون کہ ان کی آپ وہ بھی تلاشی بھی نہیں لے سکتے. بالکل ایسے, بالکل یہ حقیقت ہے, لیکن یہاں مانتا ہی کوئی نہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی علیحدہ تفتیش ہے. تو یہ اس نے ایک گھنونا فیل کیا. پھر سب سے بڑی مجرمانہ غفلت تھی جو آپریشن ونگ کا SHO ہے یا اس کا عملہ, جنہوں نے ان کی درخواست نہیں لی. جب یہ بات DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا, ان تک یہ بات پہنچی کہ ان کا عملہ جو ہے انویسٹیگیشن ونگ کے تھانے دار نے یہ حرکت کی ہے, تو انہوں نے فوری طور پر اس پہ نوٹس لیا اور اس ASI کو جو ہے معطل کیا, اس پہ پرچہ دلوایا گیا اور اس کو حوالات میں بند کیا گیا. 376 155C کی دفعات لگا کے یہ مقدمہ درج کروایا, حوالات میں بند کروا دیا گیا. اس کے بعد جو انچارج انویسٹیگیشن تھا, جس کی غفلت پائی گئی کہ اس نے اپنے تفتیشی کو اتنی کھلی چھٹی دے دی کہ اس کو پوچھا ہی نہیں. اچھا شاہد رضوی صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی ہٹ دھرمی تو ہم نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, کبھی ویڈیو نکل رہی ہے, کبھی ایک عورت تھی وہ کہہ رہی ہے کہ میری سے دوسری شادی کر دی ہے, اس نے مجھے ابھی تک تنہا چھوڑا ہوا ہے, میرے بچے بھی ہیں. ہم نے ایسے پچھلے دن دیکھا ایک پولیس آفیسر جس نے اپنی بیٹی کو اور بیوی کو مارا, آپ کے سامنے ہے, وہ بھی سٹوری آپ ہی نے رپورٹ کی تھی. تو یہ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر, قوم کے محافظ, لوگوں کے محافظ آج خود ہی اس فیل میں, اس درندگی کے اندر جو ہے مبتلا ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی پولیس اہلکاروں پہ سختی کی جا رہی ہے نا کہ ان کو ہم نے ٹھیک کرنا افسران کی اس لیے جانب وہ سے, ایسے ہو رہے ہیں. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ اتنا ہی زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی 1 2 3 پولیس والوں 55C اختیارات سے تجاوز کے مقدمات درج ہو رہے ہیں. کل بھی میں نے ابھی ایک رپورٹ کیا ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, یعنی کہ ایک جو 3 پولیس اہلکار ہیں, جس میں ایک پولیس لائن میں تعینات تھا, ایک تھانہ ٹاؤن شپ میں اور ایک برخاست شدہ, انہوں نے گینگ بنا کے CCD کا خود کو ظاہر کر کے, ایک شہری ٹاؤن شپ کا رہائشی تھا, اس کو گھر گھس گئے اس کے زبردستی, وہاں پہ جا کر انہوں نے اسے اٹھایا, ساری رات گھماتے رہے, اسے 2 لاکھ روپے انہوں نے بھتہ لیا ہے, بالکل, پھر اس کو جا کے چھوڑا. یہ چیزیں ان کے لیے آپ کچھ نہیں رہیں. ایک تو مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی, بالکل, وہ کہتے ہیں کہ ہم معطل ہو جائیں گے, 6 مہینے بعد بحال ہو کے پھر نوکری کر لیں.